عالمی منظرنامے کا رخ کریں اور آپ کو بتائیں کہ نیو یارک کے مشہور ٹائم اسکوائر پر دوسری بار ماہ سیام کے آغاز پر ہزاروں مسلمانوں نے روزہ افطار کیا۔ ٹائم اسکوائر پر نماز تراویح بھی پڑھی گئی۔ نیو یارک کا ٹائم اسکوائر بھی رمضان کے رنگ میں سیام کے آغاز پر دوسری بار ہزاروں مسلمانوں نے ایک ساتھ روزہ افطار کیا۔ مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ افطار سے قبل منتظمین کی جانب سے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی گئی۔ ماہ مقدسہ کی اہمیت کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی گئی۔ ٹائمز اسکوائر پر نماز تراویح پڑھی گئی۔ خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک نے لوگوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ امریکہ کی مشہور جگہ ٹائمز اسکوائر میں روزانہ کی بنیاد پر نماز پڑھائی جا رہی ہے۔ ویڈیو میں موجود جگہ اور نمازیوں کو دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا کہ یہ امریکہ ہے، بلکہ مسلم ممالک کی جھلک دکھائی دے رہی ہے۔ تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی۔ ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے۔ دوسرا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف، تو ظلم ختم ہو جائے گا، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے۔ اگر 420 کا مقدمہ تھا، اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے؟ جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا، کیس ختم کر دیتے۔ تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا۔ 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا۔ شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا۔ ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی۔ مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی۔ نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار۔ بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس۔ کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو یار، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں۔ تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے، ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔